نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولد لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون فحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. سورۃ القصص کے آغاز میں اس بات کو واضح کیا تھا کہ سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں فساد اور خرابی کے جو تین بنیادی عناصر ان کی نشاندہی کی. ایک وقت کا حکمران ہوتا ہے جب اس کے اندر اپنی عوام کی ہمدردی اور خیرخواہی نہیں ہوتی بلکہ اس کے دل میں اپنے اقتدار کی محبت اور خواہش غالب ہوتی ہے. وہ عوام کو آپس میں تقسیم کرتا ہے, ان کے اندر نفرتیں پیدا کرتا ہے, انہیں آپس میں لڑانے اور الجھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ عوام متحد ہو کر ان کی طاقت و قوت اس کے خلاف استعمال نہ ہو, اس کے ظلم کے خلاف استعمال نہ ہو. چنانچہ فرعون اس کی سب سے عام اور بڑی مثال ہے. قرآن مجید نے یہاں ابتدائی صورت میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ فرعون نے اس سوسائٹی کو طبقات میں تقسیم کرتا تھا, مختلف جماعتوں گروہوں میں بانٹ کرتا تھا. وَجَعَلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ. جب دیکھتا تھا کہ کوئی جماعت اور گروہ طاقتور ہو رہا اس کی طاقت اور قوت کو گھٹا دیتا اور دوسرا جو کمزور گروہ ہوتا اس کو سپورٹ کرتا تھا تاکہ وہ اس کے مقابلے میں زیادہ طاقت حاصل کرے, اور جو طاقتور ہے پھر اس کا محتاج بن جائے. اور دوسرا نوجوان نسل کا قتل کرواتا. کسی بھی معاشرے کی سب سے بڑی پاور اور طاقت نوجوان نسل ہوتی ہے. جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ اپنی نوجوان نسل کی حفاظت کرتی ہیں, اس کے علم و ہنر سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور ان کو ایک مستقبل دیتی ہیں, ایک راستہ دیتی ہیں, ایک لائن دیتی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے خاندان, اپنی قوم کے لیے سوچیں. ظاہر ہے انسانی زندگی میں یا تو بچپنا ہوتا ہے یا بڑھاپا ہوتا ہے, اور تیسری صورت جو درمیان والی ہوتی ہے جوانی کی. پہلی دونوں صورتوں میں تو قوائے عمل مزمحل ہو جاتی ہیں, انسان میں کام کرنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی جو جوانوں میں ہوتی. اس لیے جب نوجوان نسل کو درست اور صحیح راستہ نہ دکھلایا جائے پھر وہ اپنی جوانی اور طاقت کو, قوت کو منفی اور غلط استعمال کریں. چنانچہ ایک تو طریقہ اس کا یہ تھا کہ اس نے نوجوان نسل
تو اس طریقے سے آپس میں لڑنے بھیڑنے فرقہ واریت کی نظر ہو کر کتنے نوجوانوں کو اس نے قتل و غارت گیری کی بھیٹ چڑھا دی۔ اور دوسرا خاص بنی اسرائیل جو ہے ان کے بچوں کو بھی قتل کرتا ہے۔ اس کے نجومیوں نے یہ بات بتا دی یا اس کو پہلی کوئی الہی تعلیمات کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں ایسا ہوگا جس کی ذریعے سے اس کی سلطنت کا زوال ہو، وہ بچہ انقلاب برپا کرے اور ان کمزور طبقات کو متحد کر کے وہ اس کے خلاف انقلاب لے آئے گا اور اس کا تختہ الٹ دے گا، اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے اپنے حواریوں سے مل کر یہ ترکیب بنائی کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کروا دیں، ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا ہے تاکہ یہ ان کے کام کرتی رہیں اور بچے جن سے ڈر ہے ان کی نسل آگے نہ بڑھے اور اس طریقے سے بنی اسرائیل طاقتور نہ ہو۔ قرآن نے یہاں فرعون کے بارے میں ایک جملہ بیان کر کے اس کی ساری حقیقت واضح کر دی کہ انہ کان من المفسدین، یہ بڑا فسادی تھا۔ دنیا میں جیسے اور فساد برپا کرنے والے حکمران آئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی اس نے بھی دنیا میں بڑا فساد کر رکھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی قوم پر ظلم، بربریت، زیادتی، ناانصافی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کمزوروں کو طاقت دیتے ہیں اور وہ ظالم طاغوت جو ڈر رہے ہوتے ہیں ان کمزوروں سے کہ کہیں یہ متحد ہو کر ہماری حکمرانی کے خلاف نہ ہو جائے، تو اس ڈر کو حقیقت بنا کر دکھلاتی ہیں، کمزوروں کو طاقتور بناتی ہیں، ان کو منظم کرتے ہیں، ان میں شعور پیدا کرتے ہیں اور وہ اس طریقے سے اپنے اندر وحدت پیدا کر کے اس ظالم اور طاغوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے در حقیقت اللہ کی تدبیر کار فرما ہوتی ہے۔ اسی کو قرآن نے اگلی آیت میں بیان فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ تو آیتوں میں اس ساری حقیقت کو واضح ہے۔ یہ اجمالی طور پر اس سارے واقعے کو بیان کرنے کے بعد اب اس آگے واقعے کی تفصیل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے کمزوروں کو منظم کیا، طاقتور کیا اور کیسے پھر فرعون کو ناکام، ذلیل و رسوا اور شکست اٹھانی پڑی، اس کو اور اس کے لشکروں کو کیسے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، کیسے وہ غرق ہوئے اور بنی اسرائیل کو کیسے دوبارہ اقتدار نصیب ہوا۔ اس کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اللہ نے شروع کیا ہے اور فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بنی اسرائیل کے بچوں کو یہ قتل کروا دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی اس حوالے سے بڑی خوفزدہ اور ڈری ہوئی تھی کہ کہیں میرے بچے کو بھی قتل نہ کروا دے، اسے پتہ چلے گا تو یہ بھی قتل کروا دیا جائے گا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، وَأَوْحَيْنَا، ہم نے الہام کیا یا دل میں بات ڈالی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ ان ارضعیہ، اپنے اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب تمہیں کچھ خطرہ محسوس ہو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں خطرہ لگے کہ اب دشمن جو ہے فرعون اس کے حواریوں تک بات پہنچ گئی ہے یا بچہ ظاہر تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے، رو رہا ہے، آس پاس والوں کے ذریعے سے خبر پہنچنے کا ڈر ہو، پھر تم ایسا کرنا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا کے اندر ڈال دیں۔ اس بچے کو صندوق میں تیار کر لو، صندوق، اور اس کے اندر بچے کو رکھ کے وہ صندوق دریا میں ڈال دیں اور ڈرنا نہیں،
غمزدہ نہیں ہونا، ولا تخافی ولا تحزنی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. انا رادوہ الیک، بے شک ہم اس بچے کو آپ کی طرف لوٹا دیں گے واپس، یہ بچہ آپ کی طرف واپس آئے گا. وجاعلہ من المرسلین، اور ہم اس بچے کو رسول بنائیں گے، رسولوں میں سے یہ بھی ایک اللہ کا رسول ہوگا. وجاعلہ من المرسلین. فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا. اب ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھا اور دریا گرد کر دی. اس دریا کی ایک شاخ، ایک چھوٹی نہر فرعون کے محل کی طرف ہوئی. یہ جتنے بڑے حکمران جابر ظالم گزرے ہیں نا، تو اپنی عیاشی کا سارا سامان کرتے ہیں. اس نے اپنا محل اس ایک شاخ جو دریا سے نکل رہی تھی اس کے کنارے پر بنایا ہوا تھا، وہاں لطف اندوز ہوتا، خود بھی اس کے گھر والے بھی. اتفاق سے اس دریا سے اسی شاخ اور نہر کے اندر وہ صندوق بہتا ہوا گھر کے قریب، اس کے محل کے قریب ایک درخت کے ساتھ الجھ گیا، وہاں رک گیا. اب یہ آگے اس کے گھر والے یہاں نہا رہے تھے یا وہ خود فرعون اپنے حواریوں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا تھا، جو بھی صورت تھی. قرآن نے یہاں اتنی بات بیان کی کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، بس اٹھا لیا اس صندوق کو آل فرعون، فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. دیکھو اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ نے اس بچے کی پرورش کا انتظام فرعون کے گھر میں کر دیا جس سے وہ ڈر رہا تھا، تاکہ انجام کار یہ بچہ ان کا دشمن بن کر ان کے سامنے آئے اور ان کے لیے پریشانی کا سبب بنے. عدو وحزنا. ان فرعون وہامان وجنودہما منہم ما کانوا، ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین. بے شک فرعون اور اس کا وزیر حامان اور اس کے سارے لشکری، اس کے درباری اور حواری، کانوا خاطئین، وہ خطا کار. اس بچے کے اٹھانے میں ان سے بڑی غلطی ہوئی. انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بچہ مستقبل میں ان کے لیے ان کی تباہی و بربادی کا سبب بنے گا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں تو بہا دیا، لیکن ظاہر ماں ہے، ماں کی مامتا وہ جوش مارتی. اور جب اسے پتہ چلا کہ بچے کو فرعون نے اٹھا لیا ہے اور فرعون کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہا ہے، اور ڈر اور خوف لائق ہوا کہ اب تو بچہ اس نے براہ راست اٹھا لیا، اسے قتل ہی کر دے گا. اس ڈر کے مارے قریب تھا کہ فرعون کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون یا ان کے درباریوں کو بتا دیتی کہ یہ بچہ میرا ہے، شاید بچ جائے. میرے ماں کی ہر ممکنہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے کو کوئی غلط اور تکلیف نہ پہنچے. قرآن نے کہا کہ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولد. اس سے پہلے ایک بات یہ پیش آیا کہ جب اس بچے کو انہوں نے اٹھایا تو فرعون تو ڈرا ہوا تھا. اس کو کسی درباری نے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ تو ہو سکتا ہے وہی ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے تمہیں بتایا ہے کہ جس کی وساطت سے تیری سلطنت کا زوال ہوگا. تو اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے گھر والوں نے اسے روکا. حضرت آسیہ جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لیے ہیں، وہ فرعون کی اہلیہ اولاد نہیں، تو انہوں نے اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کر ان کے دل میں اس بچے کی محبت بھر آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں. وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی عورت نے کہا قرۃ عین لی ولد، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. اب فرعون تو نہیں مان رہا تھا. بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا لا لی ولک،
میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو یہ نہیں بنے گا، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں وہ بات بیٹھی ہوئی، لیکن ہوتا وہی ہے جو قدرت چاہتی ہے، چاہے بظاہر کچھ بھی انسان کوشش کر لے، سوچ لے، آخر اسے اپنے گھر والوں کی ماننی پڑی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی اس نے پرورش کی فکر کی کہ اچھا چلے یہ بچہ ہے تو اب اس کی پرورش ہونی چاہیے، اس کو دودھ پلانے کی فکر کی جائے۔ یکون لہو، انہوں نے کہا کہ اسے قتل نہ کرو، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ فرمایا وہم لا یشعرون، انہیں معلوم نہیں تھا، ان کو شعور نہیں تھا کہ یہ بچہ کون ہے۔ ادھر اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی پریشان تھی، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ماں موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اس کا دل جو تھا وہ جو گھبراہٹ میں، خوف میں، اس کے دل میں جو ہے نا وہ گھبراہٹ پیدا ہوئی، اور اس کا دل جو موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سوا ہر چیز سے خالی ہو، یعنی محبت بہت بھرا ہے۔ ان قادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیں، لولا ان ربطنا علی قلبی، عطا فرماتے اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ رکھتے تو قریب تھا کہ وہ اس راز کو افشا کر دے کہ یہ بچہ تو میرا ہے، میں نے دریافت کیا۔ لتکون من المؤمنین، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا اور انہوں نے اس راز کو ظاہر نہیں کیا تاکہ وہ ایمان والی بن جائے، ایمان والیوں میں سے ایک ہو، اللہ کی جو وعدے ہیں اس پر اسے بھی یقین ہو جائے کہ اللہ نے یہ جو وعدہ فرمایا تھا ان سے کہ یہ بچہ واپس تیرے پاس ضرور آئے گا۔ اب ماں نے ظاہر تو نہیں کیا، البتہ اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی تھی، اس کو بھیجا ذرا دور رہ کر وہاں محل کے حالات معلوم کرو، دیکھو وہاں کیا صورتحال پیش آتی ہے۔ وقالت لأختی، ماں نے کہا اپنی لأختی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، قصی، اس کے پیچھے جاؤ۔ یہ معلوم میں پہنچا ہے نا، یا تو یہ کہ جب صندوق دریا برد کیا تھا اس وقت کہا کہ صندوق کو دور سے دیکھتی رہو کہا جاتا ہے، یا یہ کہ جب محل کی خبر پہنچی تو اس وقت ان کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیا وہاں باتیں ہوتی ہیں۔ فبصرت به عن جنب، چنانچہ وہ بہن موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کو دور سے دیکھتی تھی، فبصرت به عن جنب، جنب کو آنا دور سے، وهم لا يشعرون، اور انہیں نہیں پتہ چلا تھا کہ کوئی اس کا تعاقب بھی کر رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب بچے کو دودھ پلانے کی نوبت آئی، چنانچہ ہلکاروں کو اس بات پر مامور کیا گیا کہ جو دودھ پلانے کے قابل خواتین ہیں ان کو لے آؤ اور وہ اس بچے کو دودھ پلائیں۔ چنانچہ وہ خواتین لائی گئی، کوئی بھی خاتون موسیٰ علیہ السلام کا دودھ پلاتی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام دودھ لیتے ہی نہیں۔ کئی خواتین کو بلایا گیا لیکن کوئی خاتون بھی ایسی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے دودھ کو پسند کرے اور قبول کرے۔ آخر جب یہ باتیں چل رہی تو بہن کو موقع ملا، انہوں نے ان ہرکاروں میں سے کسی کو کہا کہ اگر تم کہو تو میں ایک گھرانے کو جانتی ہوں جن کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا ابھی، وہ خاتون دودھ پلانا جانتی، دودھ اس کا ہے، وہ اس بچے کو دودھ پلائے گی اور مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ ان کا دودھ قبول بھی کر لے گا اور وہ اس کی بڑی ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ تربیت اور پرورش بھی کریں گے۔ قرآن نے اسی کو یہاں ذکر کیا، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر اس سے پہلے ہی دودھ پلانا حرام کر دیا تھا، ممنوع کر دیا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کسی کا بھی دودھ نہیں دیتے۔ فقالت، بس ان کی بہن نے کہا، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ، کیا میں تمہیں رہنمائی دوں، بتاؤں تمہیں ایک ایسے گھرانے کے بارے میں جو اس بچے کی کفالت کرے تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے اس بچے کی کفالت کرے، یعنی تم اس کو کچھ معاوضہ بھی دو گے، چاہے وہ کام کریں، اس بچے کی پرورش کریں گے، اس کو دودھ پلائیں گے، اس کی خیرخواہی کریں گی، تو ہم لوگ ناصحون، اور وہ گھرانے والے اس بچے کے لیے بڑے خیرخواہ بھی ثابت ہوں۔ چنانچہ
انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بلا کے لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن فوراً گئی گھر اور ماں کو کہا کہ چلو اللہ نے آپ کے لیے انتظام کر دیا ہے آپ کے بچے کو واپس آپ کی طرف لوٹانے کی۔ اب جو ہی ماں پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام کو چھاتی کے ساتھ لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے ماں کی خوشبو اور مہک محسوس کی، فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور وہ پریشان نہ ہو، اور اس بات کو بھی جان لے کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ یہ بچہ ہم تمہارے پاس واپس لوٹا دیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کس طریقے سے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے وعدہ کیا تھا، جب آپ مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے، آپ کی حسرت بھری نگاہیں بیت اللہ کو بار بار دیکھتی تھی، آپ کا دل اس اللہ کے عظیم اور مقدس شہر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بلد امین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے بھی کہا، بیت اللہ میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا اگر یہاں کے رہنے والے مجھے تجھے چھوڑنے پر مجبور نہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی فرمایا، اے پیغمبر انا رادو الیک، ہم یقیناً آپ کو اس کی طرف لوٹائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ اب دوبارہ یہاں لوٹ کر آئیں گے اور یہ آپ کے زیر اقتدار و زیر سلطنت ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اللہ نے یہ چیز لازم اور فرض کر دی کہ انا لا فرضنا علیک، اسی میں آگے آ رہا ہے کہ ہم نے یہ چیز فرض اور لازم کر دی ہے کہ آپ کو ضرور یہاں واپس لوٹائیں۔ تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا خرچہ فرعون دے رہا ہے اور ماں موسیٰ علیہ السلام کی دودھ پلا رہی، بڑے ہو رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تربیت پا رہے ہیں فرعون کے گھر میں۔ یہ اس لیے بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگے چل کر اس فرعونی نظام کو توڑنا ہے، تو اس کے قریب سے دیکھنے کا موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا۔ جب تک کسی نظام کی خرابی انسان پر واضح نہ ہو تو اس کو توڑ کر اس کی جگہ پر نیا نظام بنانا مشکل ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں رکھا گیا، ایک تو اس نظام کی خرابی ان پر واضح کرنا مقصد ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے دل میں کسی قسم کے فرعون کا اور اس گھریلو نظام اور سسٹم کا روب وغیرہ نہ رہے۔ ظاہر ہے جب ایک انسان کسی سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے، اس کے اندر رہتا ہے، اس کو قریب سے دیکھتا ہے، تو اس کا خوف اور روب دل سے نکل جاتا ہے۔ تو بہر صورت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپنا اس طریقے سے یہاں فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کا انتظام کر کے اللہ نے اس کا موقع فراہم کیا۔ اب جوان ہو گئے، شہزادے کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ اگلی آیت اور رکوع میں ان کی جوانی کے ایک واقعے کو ذکر کیا ہے، اور پھر کس طریقے سے اللہ نے ان کو یہاں مصر سے نکال کر ایک دوسرے علاقے میں لے گئے، اس کی تفصیلات آگے بیان ہوئی ہیں۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں